السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدہ، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، ہے خدا کے عارفوں کا مقام بادشاہی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی بصیرت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ عزیزان ملت، میرے بزرگوں، دوستو، آئیے سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں چند اشعار جو حضرت اقبال حسین علوی رحمۃ اللہ علیہ، اولاد شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار غوثیت مآب میں کس طرح کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ روشن جہاں میں نام ہے روشن ضمیر کا، روشن جہاں میں نام ہے روشن ضمیر کا، روشن جہاں میں نام ہے روشن ضمیر کا،
ولیوں کے بادشاہ کا پیران پیر کا، ولیوں کے بادشاہ کا پیران پیر کا، نازاں ولایتیں ہیں میرے غوث پاک پر، نازاں ولایتیں ہیں میرے غوث پاک پر، ہے سارے اولیاء پہ، ہے سارے اولیاء پہ قدم دستگیر کا، ہے سارے اولیاء پہ قدم دستگیر کا، روشن جہاں میں نام ہے روشن ضمیر کا، ولیوں کے بادشاہ کا پیران پیر کا، اور چوروں کو بھی ولایتیں بخشی ہیں آپ نے، چوروں کو بھی ولایتیں بخشی ہیں آپ نے، چوروں کو بھی ولایتیں بخشی ہیں آپ نے، فیضان یہ بھی دیکھیے عبد قدیر کا، فیضان یہ بھی دیکھیے عبد قدیر کا۔ اور یہ شعر خاص طور سے آل نبی ہو گلشن زہرا کے پھول ہو، آل نبی ہو گلشن زہرا کے پھول ہو، صدقہ ہمیں بھی دے دو شاہ اپنے پیر کا، صدقہ ہمیں بھی دے دو شاہ اپنے پیر کا۔ اور یہ شعر خاص طور سے ہم سب الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں سرکار غوث پاک کی نسبت ملی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے غلاموں میں پیدا کیا، آپ کے مسلک میں، آپ کے چاہنے والوں میں پیدا کیا۔ یہ شعر چاہنے والے غلاموں کے لیے ہے، سماعت فرمائیں۔ کیا خوف ہو زمانے کے ظلمات سے مجھے، کیا خوف ہو زمانے کے ظلمات سے مجھے، ہے سایہ سر پہ میرے دستگیر کا، ہے سایہ میرے سر پہ میرے دستگیر کا۔ روشن جہاں میں نام ہے روشن ضمیر کا، ولیوں کے بادشاہ کا پیران پیر کا۔ آخری شعر ہے، مقطع کا شعر ہے۔ اقبال حسین علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں بارگاہ غوثیت میں عرض کیا: بھر دی ہے خالی جھولیاں سرکار غوث نے، بھر دی ہے خالی جھولیاں سرکار غوث نے، اقبال بھی تو منگتا ہے کامل فقیر کا، اقبال بھی تو منگتا ہے کامل فقیر کا۔ روشن جہاں میں نام ہے روشن ضمیر کا، ولیوں کے بادشاہ کا پیران پیر کا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ عزیزان ملت، آج کی یہ محفل الحمدللہ بڑی کامیاب اور بڑی بارونق محفل نظر آ رہی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی یاد میں اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی جس آیہ مقدسہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا،
بڑی مشہور اور بڑی معروف آیہ مقدسہ ہے۔ غالباً میرا گمان ہے کہ ہمارے قوم کے بچے کو اولیاء کی شان میں قرآن کی یہ آیت یاد ہوگی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ میں اس کی وضاحت جمعہ میں کر چکا ہوں۔ میں اسے آج کی گفتگو کا بیز، آج کی گفتگو کی بنیادی آیت کے طور پہ میں نے اس کو تلاوت کیا ہے، اور بلا تمہید میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی اسی آیہ کریمہ میں تعریف یوں کی گئی، ان کا تعارف کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، یہ تو ان کے حال کا بیان ہے۔ کیوں نہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے اور پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے۔ تقوی کا جو لغوی معنی ہے، ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے، القاموس الجدید جو عربی ڈکشنری ہے، عربی سے اردو، تو لفظ تقوی کا معنی ہے بچنا۔ کیا ہے؟ بچنا۔ تو یہ کس چیز سے بچتے ہیں؟ اچھا، اس کا معنی ہے بچنا، تو اس کا لفظی معنی ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے اس کا معنی ڈرنا بھی کیا جاتا ہے، ڈرنا۔ جیسے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کا لفظی معنی ہوگا اللہ سے بچو، اللہ سے بچو، متقی بچنے والا، تقوی بچنا۔ حکم دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے بچو کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ کے غیظ اور غضب سے بچو، اللہ کے غصے اور اس کے جلال سے بچو۔ اور بچو گے کیسے؟ جب برائیوں سے بچو، جب برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لو گے۔ تو مفہوم کے اعتبار سے یہ معنی کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو۔ آدمی بچے گا کب؟ جب ڈرے گا۔ ڈرے گا ہی نہیں تو بچے گا کیسے؟ بھئی آپ سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں نا، جبھی تو اس سے بچتے ہیں۔ تو ڈرنے کا نتیجہ بچنا ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی جو برائی سے بچتا نہیں، ثابت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں۔ یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو۔ تو اولیاء اکرام کے بارے میں یہ کہا گیا الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہیں اور بچنے والے ہیں، پرہیزگار۔ پرہیز کا معنی بھی فارسی میں، فارسی زبان کا لفظ ہے پرہیز کرنا۔ پرہیز کا مطلب بھی ہے بچنا۔ جیسے حکیم آپ کو دوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر سے بچنا، چائے مت پینا، ان چیزوں سے بچا کے رکھنا، یہ پرہیز ہے۔ دوا میں شفا اسی وقت، دوا کے ذریعے شفا آپ کو جبھی ملے گی جب آپ ان چیزوں سے پرہیز کرو گے، یعنی بچو گے۔ تو یہ اولیاء اللہ یہ بدکاریوں سے بچتے ہیں، یہ اولیاء اللہ یہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، یہ اولیاء اللہ اللہ کو غضبناک کرنے سے بچتے ہیں، اللہ کے غصے سے بچتے ہیں۔ اور کرتے کیا ہیں؟ تو وہ کرتے کیا ہیں اس کو ہم قرآن ہی کی ایک آیہ مقدسہ سے سمجھیں گے کہ گناہوں سے تو بچتے ہیں، تو پھر کرتے کیا ہیں؟ تو اس کو سورہ فرقان میں یوں کہا گیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ رحمان کے بندے یمشون علی الارض ہونا، یہ اپنے گھروں میں یہ چلتے ہیں، یمشون علی الارض، یہ زمین پہ چلتے ہیں، بڑے نم کے اکڑ کے نہیں چلتے،
ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے مت چلو. تو ظاہر میں ان کی پہچان کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، ہون کہتے ہیں نرمی کے ساتھ جھک کے چلنا. تو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ چلتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ، سینہ تان کے نہیں، اکڑ کے نہیں، نرمی سے چلتے ہیں، جھک کے چلتے ہیں. اور جب راستے میں چلتے ہوئے کوئی جاہل سے ان کا سامنا ہوتا ہے، حجتی سے، تو بس سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ اس سے حجت میں نہیں پڑتے، کیونکہ جاہل سے، بھائی 10 عالم اگر ہو تو دلیلوں سے ان کو آپ منا سکتے ہو. 100 عالم کو ایک دلیل سے منا سکتے ہو، مگر 100 جاہلوں کو 1000 دلیلوں سے آپ نہیں منا سکتے. تو اس کا حل ایک ہی ہے، سلام بھائی، چلو آگے بڑھو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ تو ان کے روش کا انداز قرآن نے بتایا. یہ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ اپنے گھروں میں رات گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ، اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. والذین یقولون، اپنے رب سے کہتے ہیں، لرزتے ہوئے، روتے ہوئے، گریہ زاری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے ان کو. بھئی قرآن کہتا ہے انہیں کوئی خوف، انہیں کوئی غم نہیں، انہیں غم صرف آخرت کا ہے، خوف صرف اللہ کے غضب کا ہے. اور دنیا کا انہیں رتی خوف نہیں، دنیا کا انہیں رتی برابر خوف نہیں. بھائی اللہ اور دنیا کے خوف میں یہ فرق ہے کہ دنیا کا خوف آپ کو بزدل بناتا ہے. آپ دنیا میں کسی سے ڈریں گے تو اس سے دور بھاگیں گے، اور اللہ سے جتنا زیادہ ڈرو گے اللہ سے اتنا ہی قریب ہو جاؤ گے. کہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، گلا دینے والا، سڑا دینے والا جہنم کا عذاب ہے، لرزا دینے والا. ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ. جہنم سے بری جگہ کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ بری جگہ کوئی ہے ہی نہیں. میں اولیاء کا تعارف قرآن سے کرا رہا ہوں آپ کو، بات ابھی آگے بڑھے گی سرکار غوث پاک پر. انہا ساعت مستقرا ومقاما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی وہ اللہ کے سوا کسی سے دل نہیں لگاتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے اللہ کے، یعنی بغیر کسی عذر شرعی کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا ہے، یعنی قتل ناحق. بیچ کی ایک آیت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، یہ بخیل نہیں ہوتے، یہ خوب خرچ کرتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. لم یسرفوا، خرچ کرتے ہیں مگر فضول خرچ نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، بے ضرورت بے موقع اپنے پیسے کو ایسے ہی برباد نہیں کرتے جیسے آج ہم اور آپ کرتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں ہی ہر اس جگہ خرچ کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. انسانوں پہ خرچ کریں گے، بیوہ یتیم پر خرچ کریں گے، اور فقیروں پہ خرچ کریں گے. اپنے دوست احباب میں سے کوئی پریشان ہے تو اس پہ خرچ کریں گے. کوئی مسلمان بھائی مقروض ہے تو اس کا پورا قرض ادا کر کے اسے ایک آسان خوشحال زندگی دوبارہ دیتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، فضول خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ بچاتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں.
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بالکل درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. ان کی ساری امیدیں، ان کی زندگی کا ماوا ملجا صرف رضائے الہی ہے، یہ غیر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، نہ یہ زنا کرتے ہیں. زنا بھائی اولیاء جو چھوٹی برائی سے بچتے ہیں تو یقیناً وہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے. وہ کسی چونٹی کو بھی نہیں مارتے تو وہ انسان کا قتل کہاں کریں گے؟ وہ کوئی چھوٹی، وہ غیر محرم کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تو زنا کہاں سے کریں گے؟ تو پھر ان کے تعارف میں یہ دو چیزیں کیوں کہی گئی؟ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. مگر دوستو عزیزو، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو خلق خدا کے درمیان رہتے ہیں، وہ دنیا کو بھی لے کے چلتے ہیں، وہ ہوتے بڑے پہنچے ہوئے تو بظاہر وہ قتل ناحق سے بھی بچتے ہیں اور زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. یہ ان کی بڑی نشانی ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. تو یہ تمام نشانیاں اللہ نے اپنے نیک اور محبوب برگزیدہ یعنی اپنے اولیاء کا تعارف کروایا ہے ان آیات بینات میں. یہ تو قرآن سے اولیاء کا تعارف ہوا. اب آئیے ایک حدیث لے لیتے ہیں، حدیث قدسی. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی یعنی وہ حدیث جو کلام تو اللہ کا ہے، کیا وہ قول، وہ گفتگو، وہ بات تو اللہ کی ہے، مگر اس کو قرآن میں شامل نہیں کیا گیا. وہ کلام تو اللہ کا ہے مگر حضرت جبرائیل کے بغیر بلا واسطہ اللہ نے جو بات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ڈال دی، جو بات، اور پھر حضور علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. تو جو بغیر جبرائیل امین کے جو بات براہ راست اللہ اپنے محبوب کے دل میں ڈال دے، جو بات، اور پھر حضور اس کو روایت کرے، یعنی راوی حضور ہو اور حدیث خدا کی ہو، اور جو خود رسول اللہ کی بات ہو وہ راوی صحابہ اکرام ہیں. تو وہ حدیث قدسی جو سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث، من یتقرب الی بالنوافل، وہ میرا بندہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعہ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، تو میں اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. سنیے، تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. آج ہمارا موضوع جو ہے سرکار غوث پاک کی زندگی ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. حتیٰ یہ محبت اس درجے کی ہو جاتی ہے، محبت اس کمال پر پہنچ جاتی ہے کہ حتیٰ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولسانه الذي يتكلم به. فرمایا کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اسے اپنا قریبی، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ ولی کا مقام ذرا اندازہ تو لگائیں. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ حدیث قدسی اللہ کے اولیاء کی شان میں ہے. کتنی زبردست حدیث ہے، اللہ اکبر. اب اس حدیث کو ذرا سمجھتے ہیں ہم کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی زبان میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، اللہ اس کے کانوں میں آ جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں میں آ جاتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے وجود کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں، میں اس کے وجود کو
میں اپنے اس محبوب بندے کے وجود کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے کان کو، اس کی زبان کو، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو، اس کے پاؤں کو، اس کے ہاتھ کو، اس کی زبان کو، اس کے سراپا کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں. یعنی میں جو دکھانا چاہتا ہوں میرا وہ بندہ وہی دیکھتا ہے، میں جو سنانا چاہتا ہوں میرا بندہ وہی سنتا ہے، میں جو پکڑانا چاہتا ہوں میرا بندہ وہی پکڑتا ہے، میں جہاں چلانا چاہتا ہوں میرا بندہ وہی چلتا ہے، اور میں جو خیال اس کے دل میں لانا چاہتا ہوں اس کے دل میں وہی خیال آتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، مطلب میں جو بولوانا چاہتا ہوں میرا بندہ وہی بولتا ہے. میری مرضی کے بغیر نہ وہ کچھ بولتا ہے، نہ وہ کچھ سنتا ہے، نہ وہ کچھ دیکھتا ہے، نہ وہ چلتا ہے. اس کی زندگی کی ہر سانس میری رضا کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ مومن کامل کی گرفت سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ کا نور کہاں نہیں ہے؟ اللہ کا نور سارا عالم اللہ کے نور سے روشن ہے، ہر جگہ اللہ کا نور ہے. اور مومن کامل یعنی اولیاء اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو اللہ کا نور بھائی ان آنکھوں سے آپ وہی دیکھ سکتے جو آپ کے سامنے ہو، اور اس کی بھی ایک لمٹ، ایک حد ہے، مگر اللہ کے نور کی کوئی حد نہیں. اب ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو سرکار غوث پاک کا وہ ارشاد اب سمجھ میں آیا جو آپ نے فرمایا تھا بغداد کی جامع مسجد میں کے ممبر پہ چڑھ کے جلوہ افروز ہو کے آپ نے فرمایا تھا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو. میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں. اللہ کا شہر، ابھی بات آگے بڑھے گی تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اللہ کا شہر کیا ہے. بہرحال دوستو، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کو وہ مقام عطا کرتا ہے. اور بھی بہت ساری قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، مگر میں نے اس آیت کو سلیکٹ کیا تھا. بہت ساری احادیث ہے. اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ان اولیاء کرام کی جماعت میں بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت و رسالت مکمل ہو گئی، پھر ولایت بڑھی. اس امت کے سب سے پہلے ولی سیدنا صدیق اکبر، عمر، عثمان اور علی مولا کائنات، علی مرتضیٰ شیر خدا امام الاولیاء، اور تمام کے تمام صحابہ سب اولیاء. پھر یہ ولایت کا سلسلہ آگے بڑھا. تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، اور امام شافعی، امام مالک، اور بایزید بستامی، جنید بغدادی، یہ اولیاء کاملین عارفین کا ایک لشکر، ایک گروہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے. کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کو پیدا کیا تاکہ وہ دین کو واضح طور پر مخلوق خدا کے سامنے پیش کر سکیں. سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اولیاء کرام کا یہ سلسلہ شروع ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے، جو سب سے بہترین زمانہ، وہاں سے اولیاء کرام کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بہت دور تک پہنچتا ہے. 5ویں صدی ہجری میں ایک ایسا بندہ اللہ تعالیٰ گیلان کا ایک قصبہ نیف میں پیدا کرتا ہے، جس کو دنیا آج غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ کے والدین کے تعلق سے میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا، بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کرام کی جماعت میں وہ مقام رکھتے ہیں جو مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کی جماعت میں رکھتے ہیں. جو مقام امام الانبیاء، انبیاء کے امام ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام اولیاء میں اسی طرح سے ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، آپ سن ہجری
471 میں گیلان میں پیدا ہوتے ہیں، جس کو عربی میں جیلان کہا جاتا ہے۔ عرب نے اسے جیلان کہا، گاف عربی لفظ میں ہے نہیں، عربی زبان میں اس کو جیم سے بدل دیا، جیلانی۔ تو سرکار غوث پاک سن ہجری 471 میں پیدا ہوتے ہیں، رمضان 1 رمضان کو، سن ہجری 471 1 رمضان، سحری کے وقت آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی۔ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ام الخیر نے بہت کوشش کی، آپ کی والدہ نے، کہ دودھ پی لے عبد القادر، مگر آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، افطاری کے وقت آپ نے دودھ پی لیا۔ ماں بھی ولیہ کاملہ تھی، سمجھ گئی کہ یہ کوئی پیدا ہونے والا یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی عظیم اللہ کا برگزیدہ محبوب بندہ ہے جو دین کو دوبارہ زندہ کرے گا، جس سے اللہ تعالیٰ خلق کثیر خلق خدا کو ہدایت پہنچائے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ سرکار غوث پاک کے بارے میں اتفاق ہے علماء کا، اولیاء کا، آپ کے ہم عصر علماء کا، کہ آپ مادرزاد ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ولی تھے۔ آپ پیدا ہونے کے بعد آپ نے علم حاصل کیا، بہت محنت کی، اس کے بعد آپ کو ولایت نہیں دی گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواحی میں منتخب کر لیا تھا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ولایت سے سرفراز کر دیا تھا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مادرزاد ولی ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 4 سال 4.5 سال 4 مہینہ 4 سال 4 مہینہ 10 دن، یہ ایک رسم ہے صوفیاء اکرام کے یہاں، اولیاء کے یہاں، نیک لوگوں کے یہاں، کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہوتا ہے، 10 دن کا ہوتا ہے، تو اس کی بسم اللہ کی جاتی ہے، یعنی اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز کیا جاتا ہے۔ چونکہ 4 سال کی عمر میں بچہ اس شعور کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ معمولی چیزیں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مگر جب سرکار غوث پاک کی بسم اللہ کی محفل منعقد کی گئی تو علاقے کے جو مولانا صاحب تھے، شیخ، وہ بھی کامل اللہ کے بندے تھے، انہیں بلایا گیا، اور آپ کے والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں مدعو کیا۔ وہ آ کر کے سرکار غوث پاک کی بسم اللہ خوانی شروع کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عبد القادر پڑھو بسم اللہ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ فاتحہ شروع کیا، پھر سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، پھر آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ پڑھتے ہوئے اور اس انداز میں، اس آواز میں، اس لہجے میں آپ نے پڑھنا شروع کیا کہ ساری اہل محفل پہ سکتہ طاری ہو گیا، اس میں سب ایسا گم ہو گئے کہ 17 پارے آپ پڑھ گئے اور لوگ سنتے رہ گئے۔ اللہ اکبر! شہرہ ہو گیا سارے جیلان میں کہ ابو صالح کے یہاں ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جو بالکل معجز بیان، بالکل معجزہ وجود رکھتا ہے، حیرت انگیز وجود رکھتا ہے، عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، ایسا بیٹا ابو صالح کے گھر پیدا ہوا۔ سارے جیلان میں یہ آپ بچپنے سے ہی، اور پھر آپ جب اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے تب بھی آپ کو کئی خواب آئے، بہت بشارتیں ہوئیں، الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ بشارتیں دیتا، اور شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو بھی خواب میں اللہ تعالیٰ بشارتیں دیتا کہ ان قریب تیرے گھر ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو دین کو بالکل اپنے وقت میں تر و تازہ کر دے گا۔ جب دین پوری طرح مردہ ہو چکا ہوگا، جب دین کی لوگ دھجیاں اڑا رہے ہوں گے، تب یہ دین کو پھر سے تازہ کر دے گا اور دین کو پھر سے زندہ کر دے گا، اور محی الدین کے لقب سے سرفراز ہوگا۔ یہ اس طرح کی بشارتیں آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ دیا کرتا تھا، اور کچھ فقراء بھی آتے، کچھ کاملین بھی آتے جو گھروں میں براہ راست پیش گوئی کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس طرح آپ کی شہرت تو پہلے سے ہو چکی تھی، مگر اس واقعے نے آپ کو بہت زیادہ مشہور کر دیا۔ اب سرکار غوث پاک کا جو بچپنا ہے وہ عام بچوں سے بالکل الگ ہے۔ آپ کے والدین آپ کی جو تربیت کر رہے ہیں،
آپ کے والدین آپ کی جو پرورش کر رہے ہیں تقوی طہارت کے سائے میں، پرہیزگاری کے سائے میں، نماز روزے کے سائے میں، تلاوت قرآن کے ساتھ۔ بہرحال لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی کم عمر میں اتنے پارے 17 پارے کیسے یاد کر لیے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، جب میں شکم مادری میں تھا، تو میری والدہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی۔ میری والدہ نے 17 پارے پڑھے اور جسے میں نے سنے اور اسی وقت مجھے یاد ہو گئے، اسی وقت مجھے یاد ہو گئے۔ میرے دوستو، یہاں سے ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں جب اللہ تعالیٰ انہیں یہ سعادت عطا کرے تو وہ جب حاملہ ہوں، جب وہ حمل سے ہوں، تو سارا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں۔ اس کا اثر بچے پہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ فضول کاموں سے بچیں، فضول باتوں سے بچیں، چونکہ اس کا اثر پیٹ میں پلنے والے بچے پہ ہوتا ہے۔ جیسا آپ کا کردار ہوگا ویسا ہی اس کا اثر اس بچے پر ہوگا۔ سرکار غوث پاک کی والدہ، جس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ لنگڑی، لولی، اندھی، بہری، گونگی، ان کے والد محترم نے جو بتایا تھا کہ میری لڑکی اس طرح ہے، وہ آپ نے سن لیا کہ وہ کس طرح کتنی مقدس اور کتنی مطہرہ تھی، کتنی طیبہ تھی، اور تقوی اور طہارت اور پاک دامنی اور حیا کے کس کمال درجے پر آپ فائز تھیں۔ جب ایسے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جب ایسا متقی باپ ہو اور جب ایسی طیبہ طاہرہ مطہرہ ماں ہو، تو پھر عبد القادر جیسا بندہ دنیا میں وجود پاتا ہے۔ ماں باپ کا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ بہرحال دوستو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بسم اللہ خوانی ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ کا بچپنا دیکھیے، بچپنے کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ 8 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، تھوڑا سا دل کھیل کود کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ جیلان کے قصبے میں آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتے ہیں۔ کچھ بچے گائے کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں، گائے، کچھ بچے پونچھ پکڑتے ہیں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی گائے کی پونچھ کو پکڑا تو گائے آپ سے کلام کرنے لگی کہ عبد القادر، تجھے اللہ نے اس لہو و لعب اور اس کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، تجھے ایک عظیم بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ان کھیل میں لگا ہے۔ گائے کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پیغام دے دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک گھبرا گئے کہ ایک جانور مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ آپ فوراً اپنے گھر گئے اور گھر جا کر ماں کے آنچل میں جا کر چھپ گئے۔ کہا، امی جان، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے معاملہ کہ ایک گائے نے مجھ سے کلام کیا اور کہنے لگی کہ عبد القادر، تجھے کھیل کود کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، تجھے اللہ نے اپنے دین کے لیے پیدا کیا، خلق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے پیدا کیا، ان کھیل کود میں تم اپنا دل مت لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ ماں سمجھ گئی۔ پھر آپ کا کھیل کا انداز بدل گیا۔ پھر آپ جب تک جیلان میں رہے تقریباً 18 سال تک، تو آپ کے کھیل کود کا انداز بدل گیا۔ آپ اپنے دوست احباب، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہوتے اور جمع ہوتے تو آپ اچھی اچھی باتیں انہیں سناتے، اچھی اچھی تعلیم اور تربیت ان کی کرتے، اور کھیل بھی جب ہوتا تو کہتے آپ کہ ایک کام کرو، چلو ہم سرکل بنا لیتے ہیں، سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو۔ آدھے لوگ کہیں گے لا الہ اور آدھے بچے کہیں گے الا اللہ۔ یہ سرکار غوث پاک کے بچپن کا کھیل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام الاولیاء پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کے بچپنے کا عالم ہے کہ آپ بچوں کو کے دل کو بھی بہلا رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے تسبیح کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ کھیل آپ کا اور یہ ذکر آپ کا بڑا زبردست ہے۔ انشاءاللہ کبھی ہم کریں گے سب مل کے۔ یہ ذکر قادریہ ہے، ذکر غوث اعظم ہے، بڑا جلیل القدر ذکر ہے۔ تو اس طرح آپ کا بچپنا گزرا۔ اس طرح آپ جب تقریباً 18 سال کی منزل پہ جب آپ نے قدم رکھا، والد محترم کا تو تقریباً 10 سال کے جب آپ تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہاں والدہ محترمہ، روایات میں آتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ عمر ایاس کو پہنچ چکی تھی، یعنی 60 سال کی تقریباً ہو چکی تھی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ بھی بوڑھی ضعیفہ ہیں،
اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 18 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ کتنی سال کی ہوئی؟ 78 سال کی ہوئی، بالکل ضعیفہ خاتون ہے۔ مگر جب سرکار غوث پاک کے والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا انتقال ہوا تو اب ایک بہت بڑا ذمہ بچے کی تربیت کا، اس کی پرورش کا، وہ تنہا آپ پر آ گیا۔ تو آپ محنت مزدوری کر کے آپ نے حلال اپنے بیٹے کو کھلا کر کے جوان کیا اور 18 سال کی عمر تک پہنچایا۔ سوچئے ذرا آپ کی والدہ محترمہ نے کس طرح آپ کو کیسے ناز و نعم کے ساتھ پالا پوسا۔ جب آپ 18 سال کے ہوئے تو علم کا ذوق اور شوق آپ کو ہونے لگا، آپ کی طبیعت علمی دنیا کی طرف مائل ہونے لگی۔ آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ امی جان، میں اس وقت جو ہے عراق میں ایک ایسی جگہ ہے جسے بغداد کہا جاتا ہے۔ بغداد اس وقت بہت بڑا علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے اولیاء، علماء، محدثین، سب کے سب بغداد میں جمع ہوا کرتے تھے۔ بغداد مدینۃ الاولیاء تھا، مدینۃ العلماء تھا، اور وہاں شیخ حماد بن مسلم نے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت اس کا نام مدرسہ باب الازج تھا یا مدرسہ نظامیہ تھا۔ مگر جب سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہاں آمد ہوئی اور آپ نے وہاں علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ وہاں مدرس بھی ہوئے، تو پھر اس مدرسے کو دنیا نے مدرسہ قادریہ کے نام سے جانا۔ بغداد کی سرزمین پہ یہ مدرسہ، جس سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیہ اور بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام، آپ کی خدمت حدیث اور خدمت تفسیر قرآن جو آپ نے کی ہے، اور جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں غافل اور گمراہ لوگوں کو آپ نے اللہ سے ملایا ہے اور علم کی دنیا سے روشناس کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھوں گا۔ بہر کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک ایک قافلے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، واقعہ مشہور ہے، اور وقت بچاتے ہوئے میں بہت تیزی سے آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے اپنی نمی آنکھوں سے، نمناک آنکھوں کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ، غم فراق کو برداشت کرتے ہوئے اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو اجازت دے دی کہ جاؤ بیٹا، مگر میری ایک نصیحت یاد کرنا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا کبھی۔ اور آپ نے سرکار غوث پاک کی صدری میں آپ کے والد محترم شیخ ابو صالح 80 اشرفیاں چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ کے ایک چھوٹے بھائی سیدنا محمد بن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کے چھوٹے بھائی، تو والدہ نے کہا کہ عبد القادر، یہ آپ کے والد یہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں سے آدھا حصہ آپ کا ہے، آدھا آپ کے بھائی کا ہے، تو 40 اشرفیاں وہ آپ کی والدہ نے آپ کی صدری کے اندر سل دیا، اور جاتے ہوئے رخصت کیا دعاؤں کے ساتھ، اور کہا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی مصیبت آ جائے، تمہیں بھوکا اور پیاسا کیوں نہ رہنا پڑے، مگر جھوٹ کبھی مت بولنا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں فٹ ہو گئی۔ اب آپ چلے، جیلان سے ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا، اسی کے ساتھ آپ ہو لیے۔ اس وقت لوٹ مار کا دور تھا، افراتفری، خانہ جنگی کا دور تھا، کبھی بنو عباس غالب آتے، کبھی سلجوقی غالب آتے، کبھی تاتاریوں کا فتنہ اٹھتا، کبھی بنو امیہ سے جھڑپ ہوتی، خانہ جنگی کا دور تھا، ہر طرف قتل و غارت، ہر طرف خلافت اور بادشاہت کے حصول کے لیے ہر وقت قتل و غارت کا بازار گرم رہتا، افراتفری کا ماحول تھا۔ آپ قافلے کے ساتھ ہو گئے، جب آپ ہمدان کے صحراؤں میں جب یہ قافلہ گزرنے لگا تو وہاں کے ڈاکو، ہمدان کے ڈاکو بڑے مشہور تھے، کوئی قافلہ صحیح سلامت وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ 40 ڈاکوؤں میں ایک سردار تھا، ان تمام ڈاکوؤں نے اس قافلے کو گھیر لیا اور اسے اپنے قبضے میں لیا، ہر کسی سے اس کا لیا جو بھی تھا اس کے پاس۔ جب ڈاکوؤں نے سرکار غوث پاک سے پوچھا، واقعہ مشہور ہے، کہا بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، یہ صدری کے اندر میری والدہ نے سل کے رکھا ہے میرے سفر کے زاد راہ کے لیے، اور
میری ذاتی ضرورت کے لیے میری ماں نے یہ دیا ہے۔ کہا کہ بچے تم نے سچ بتا دیا۔ ڈاکوؤں کو حیرانی ہوئی، تعجب ہوا کہ تم نے سچ بتا دیا۔ ارے اگر تم نہ بتاتے تو ہم تمہاری تلاشی تھوڑی لیتے، تم تو ابھی بچے ہو۔ کہا نہیں، آپ نے پوچھا کہ میرے پاس کیا ہے، تو میری ماں نے کہا کہ جھوٹ کبھی مت بولنا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی اگر اس طرح تربیت کرے تو ایک بہترین چند سالوں میں انشاءاللہ آنے والی نسل ایک بہترین اسلامی معاشرے کی صورت میں تعمیر ہو۔ ماں باپ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرے۔ اولاد کے لیے سب سے پہلی اسکول، سب سے پہلا مدرسہ اس کے ماں باپ ہے۔ کہا میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ وہ تمام ڈاکو حیران ہو گئے اور سرکار غوث پاک کو اپنے استاذ، اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار کے پاس لے جانے کے بعد سردار نے بڑی حیرت انگیز نگاہوں سے آپ کو دیکھا، اور آپ نے جو نصیحت کی، آپ نے جو واعظ کیا، تمام ڈاکوؤں کے دلوں پر ایسی رقت طاری ہو گئی۔ حرام خوری، بدخوری، لوگوں کو ستانا، لوگوں کو لوٹنا، مارنا، پیٹنا، اس کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں اور کیا عذاب ہیں اور کیا آخرت کی گرفت ہے، اللہ کے غضب کی، وہ باتیں جب آپ نے سنائی تو تمام کے تمام ڈاکو سردار سمیت سرکار غوث پاک کے دست حق پرست پر تائب ہو کر اپنے دور کے اولیاء کاملین ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی تو آپ سوچئے، ابھی تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، ابھی تو آپ ناعلم ہوئے ہیں، بظاہر علوم شرعیہ، علوم فقہ، علوم تفسیر وغیرہ ابھی آپ نے حاصل نہیں کیا، ابھی تو آپ طالب علم ہیں، اور ابھی تو آپ طالب علمی کا پہلا سفر کر رہے ہیں، اور 40 ڈاکوؤں کو توبہ کرا کر پکا سچا مسلمان بنا کر ولی بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف یہ قافلہ بغداد کو پہنچا، آپ مدرسہ میں داخل ہوئے، مدرسے میں آپ نے ایڈمیشن لیا۔ بڑی تفصیل ہے اس میں کہ اس وقت آپ کے پاس وہ فیس بھی نہیں تھی، مزدوری کرتے شہر میں، اور مزدوری سے جو کمائی ہوتی اس میں سے کچھ مدرسے میں آپ جمع کرتے اور کچھ اپنے کھانے پینے کے لیے رکھ چھوڑتے۔ بہرحال اس طرح آپ نے علم حاصل کیا۔ مدرسہ باب الازج یا مدرسہ قادریہ، جس کو بعد میں مدرسہ قادریہ سے جانا پہچانا گیا، ساری دنیا اس وقت جامعہ کہتے ہیں یعنی یونیورسٹی، وہ بغداد میں سرکار غوث پاک نے اس کی بنیاد رکھی۔ سرکار غوث پاک کے مدرسے سے آپ کے نام سے وہ مدرسہ جانا پہچانا پوری دنیا میں جانا جانے لگا، اور تمام مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ آتے اور علم کی پیاس بجھاتے، علم حاصل کرتے، عالم بنتے، فقیہ بنتے، اور اپنے وقت کے امام بنتے، محدث بنتے، مفسر بنتے، اور سرکار غوث پاک کی شاگردی میں ایسے بڑے بڑے علماء، ایسے بڑے بڑے محدثین کہ ابھی میں آپ کے سامنے فہرست ابھی نام لوں گا انشاءاللہ، آپ چونک جائیں گے۔ آپ نے آج تک سرکار غوث پاک کے کرامات اور آپ کے واقعات اور آپ کی کرامتیں یہی سب سن رکھا تھا، بہت کم اس طرح کے بیانات سرکار غوث پاک کی جو علمی خدمت ہے، جو آپ کا علماء کی نگاہ میں جو مقام ہے، یہ صرف جذبات اور عقیدت کی بنیاد پہ آپ کو غوث اعظم نہیں کہا جا رہا، بڑے بڑے علماء، محدثین اور فقہا نے آپ کو غوث اعظم کہا ہے۔ یہ صرف ہم نے عقیدت اور جذبات میں آ کر کے آپ کو امام الاولیاء نہیں مانا، جذبات میں آ کے ہم نے آپ کو، بلکہ آپ کا وہ علمی مقام تھا کہ آپ کا علم، آپ ہر فن یعنی علم کے جتنے اقسام ہیں ان تمام اقسام میں پروردگار نے آپ کو کمال عطا کیا تھا، چاہے وہ تصوف ہو، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ اصول فقہ ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے اصول حدیث ہو، چاہے اسماء الرجال کا علم ہو، چاہے تفسیر ہو، چاہے اصول تفسیر ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، دنیا کا جو علم ہے، تمام علوم میں، فنون میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت کامہ عطا کیا تھا۔ سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، امام الاولیاء، امام الاتقیاء، امام العلماء، سید المحدثین، امام المحدثین، اللہ اکبر۔ بہرحال آپ نے ایڈمیشن لیا، اور شیخ حماد بن مسلم نے، وہ آپ کے سب سے پہلے شیخ، اور فقہ میں شیخ
المبارک المخزومی، یہ آپ کے شیخ کامل، اور اس طرح آپ کے اور بھی بہت سارے اساتذہ ہیں۔ آپ نے وہاں درس و تدریس، تمام علوم و فنون آپ نے وہاں حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں اور آپ کے شاگردوں میں جو آپ نے خود اپنے طالب علمی کا جو دور ہے، طالب علمی کے جو حالات ہیں، آپ نے خود اپنے قلم سے اسے مرتب فرمایا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی کمال علمی کے حصول کے لیے جب مرکز علوم و فنون اور گہوارہ تہذیب اسلامیہ یعنی بغداد میں وارد ہوئے تو آپ سب سے پہلے حضرت شیخ حماد بن مسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس طرح مدرسے میں آپ نے ایڈمیشن لیا اور تعلیم و تربیت آپ کی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے شیخ طریقت کی تحریک اور خود تکمیل علوم شرعیہ کے جذبہ کی سرشاری سے منازل سلوک بھی طے کیا۔ یہ آپ کے مرشد بھی ہوتے ہیں، آپ سے انہیں راہ سلوک بھی، ان کی تربیت اور ان کی صحبت میں رہ کے آپ نے راہ سلوک کو بھی طے کیا۔ مناسب خیال فرمایا کہ علوم دینیہ اور علوم متدادلہ کی تکمیل کر لی جائے، چنانچہ آپ قاضی ابو سعید المبارک المخزومی کی خدمت میں پہنچے۔ قاضی ابو سعید کا شمار اکابر فقہائے عصر میں ہوتا ہے، یعنی شریعت مطہرہ کی باریکیاں، دین کے احکام اور اس کے جو مسائل ہیں، باریک باریک مسائل، ان میں ان کا شمار اس دور میں سید الفقہاء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مدرسہ باب الازج کے نام سے ایک درسگاہ قائم کر رکھی تھی، جہاں علماء متبحرین درس کی مسندوں پر متمکن تھے۔ چنانچہ آپ نے اس مدرسے میں حضرت ابو زکریا تبریزی سے ادب کی تکمیل فرمائی۔ حضرت ابو زکریا ادبیات میں منفرد مقام رکھتے تھے۔ یہ ایک استاذ آپ کے، یہ سنیے مختصر میں آپ کا ایک علمی مقام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح متعدد کتابوں کے مصنف اور اس وقت کے شہرا آفاق ادیب تھے۔ ادبیات کی تحصیل کے ساتھ ساتھ آپ نے علم حدیث کی طرف توجہ فرمائی، اور اس وقت کے مشاہیر محدثین جیسے ابو الغنائم محمد بن علی میمون الخراسی، ابو البرکات طلحہ العقولی، ابو عثمان اسماعیل بن محمد اصفہانی، ابو طاہر محمد عبد الرحمن ابن احمد، ابو المنصور عبد الرحمن، ابو النصر محمد بن المختار الہاشمی۔ فقہ اور اصول فقہ میں آپ نے شیخ ابو الخطاب محفوظ الکلوزانی، ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی، ابو الحسن محمد بن قاضی ابو یعلا، محمد بن الحسین محمد بن السراج قاضی ابو سعید المبارک المخزومی بانی مدرسہ باب الازج سے استفادہ فرمایا۔ اتنے بڑے بڑے اولیاء اور اکابر فقہا، ان سے آپ نے فقہ اور اصول تفسیر اور حدیث، اصول حدیث کا علم حاصل کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اساتذہ اکرام میں اکثریت ایسے علماء کی تھی جن کا فقہی مسلک حنبلی تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ بھی اسی مذہب سے متاثر ہوئے اور آپ نے بھی اسی مذہب حنبلیہ کو اختیار کیا۔ یہ تو آپ کے جتنے اساتذہ تھے وہ سب کے سب حنبلی تھے، تو آپ نے بھی اپنے اساتذہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اور ان سے متاثر ہو کر حنبلی مسلک کو اختیار کیا۔ مگر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حنبلی مسلک اس وقت جب سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کمال علم کے بعد، مکمل علوم و فنون ظاہری شرعی حاصل کرنے کے بعد، جب آپ مسند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے اور مدرسہ قادریہ کے پرنسپل ہوئے، صدر العلماء ہوئے، تو اس وقت آپ کو خواب آیا، امام احمد ابن حنبل آپ کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عبد القادر، اے فرزند رسول، آپ میری فقہ کو، میرے فتاویٰ پہ عمل کریں تاکہ آپ کے وجود سے میرے مسلک کو، حنبلی مسلک کو اللہ تعالیٰ قوت بخشے۔ حنبلی مسلک ختم کے اختتام کے دور پر تھا، بہت کم اس کے پیروکار تھے، مگر جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک نے حنبلی مسلک کو اختیار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے اسے پھر سے وہ قوت عطا کی اور پھر سے اسے
وہ کثرت عطا کی کہ بہت سارے ایک کثیر تعداد میں مسلمان حنبلی ہوئے، جو آپ کے متبعین، آپ کے متعلقین سرکار غوث پاک کے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اساتذہ کرام میں اکثریت ایسے علماء کی تھی جن کا فقہی مسلک حنبلی تھا۔ شاید یہی سبب ہے کہ آپ بھی اس مذہب سے متاثر ہوئے اور آپ نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ حدیث شریف پر آپ کی ظرف لگا، آپ کی دقت نظر، آپ کی توجہ حدیث پر اتنی گہری تھی کہ آپ کے اساتذہ کرام جب آپ کو سند دیتے کسی حدیث کی تو ہر آپ کا استاذ یہ کہہ کے سند دیتا، وہ کیا ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ عبد القادر، ہم تو تم کو الفاظ حدیث کی سند دے رہے ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ کی صرف سند دے رہے ہیں، مگر ورنہ حدیث کے معنی میں تو ہم تم سے استفادہ کرتے ہیں۔ اے عبد القادر، تم ہمارے شاگرد ہو، ہم صرف الفاظ حدیث کی سند تمہیں دیتے ہیں، ورنہ حدیث کے معانی، حدیث کے مفاہیم، حدیث کے رموز و اسرار سے، اس کے تعلق سے تو ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کے اساتذہ کا یہ قول ہے۔ بعض احادیث کے مطالب جو تم نے بیان کیے ان تک ہماری فہم کی رسائی نہیں، یعنی کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو ہم آج تک نہیں سمجھ پائے تھے۔ اے عبد القادر، آپ ہمارے شاگرد ہیں مگر اس حدیث کو ہم نے آپ سے سمجھا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کا علم حدیث میں یہ مقام تھا۔ درس تدریس سے فراغت کے بعد آپ اپنے دلی جوش کے باعث مدتوں تک عراق کے ویرانوں اور خرابات کی طرف آپ نے رخ کیا، جنگلوں بیابانوں میں۔ وہ جو مشہور بات ہے کہ آپ نے 40 سال پتے کھا کر زندگی کو گزارا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں 40 سال تک آپ نے شب و روز کو گزارا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ اور اسی طرح دوستو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ نے ایڈمیشن لیا اس وقت کی بات ہے، جب آپ درسگاہ میں جاتے کلاس میں تو آواز آتی، غیب سے آواز آتی کہ ہٹ جاؤ، جگہ دے دو اللہ کے بندے کو، عبد القادر کو، اللہ کا ولی تمہارے درمیان آیا ہے۔ یہ درسگاہ میں طالب علمی کے دور میں آپ کا یہ معاملہ تھا، اور پھر آپ کا علمی اور آپ کی صلاحیت اور آپ کی قابلیت سے آپ کے ہم عصر، آپ کے ساتھی بھی اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کی شہرت پورے بغداد میں آہستہ آہستہ ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ نے مدرسے کے تمام ظاہری علوم و فنون سے پر عبور حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد اسی مدرسے میں جب شیخ حماد بن مسلم کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی مسند کو سنبھالا اور اس مدرسے کی باغڈور پھر آپ کے ہاتھ میں آئی۔ اب کیا ہوا؟ توجہ دیں، مدرسے میں آپ کا ایک سبق تفسیر کا، سننا توجہ سے، ایک سبق تفسیر کا، ایک حدیث شریف کا، یعنی آپ نے وقت مقرر کیا کہ کچھ وقت میں آپ تفسیر کا درس دیتے قرآن کا، اور کچھ وقت میں آپ حدیث کا درس دیتے، ایک فقہ کا اور ایک اختلاف ائمہ اربعہ یعنی اصول فقہ، اور اختلاف ائمہ اربعہ کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے، امام شافعی کے یہاں ہے، امام مالک کے یہاں ہے، امام احمد ابن حنبل کے یہاں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، ہاتھوں کو باندھنا نہیں۔ ان تمام یہ جو فقہی اختلافات ہیں جو ائمہ اربعہ کے درمیان، یہ بھی ایک بہت زبردست موضوع ہے اور اس پر بہت ہی مشکل ہے، مگر اس پر کامل عبور حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کی درس و تدریس کا انتظام کیا اور اہتمام کیا۔ اسی طرح آپ نے مختلف علوم کے درس کے لیے مختلف اوقات آپ نے مقرر کیے، تفسیر، یوں صبح و شام تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور نحو کے اسباق ہوتے تھے، اور نحو کے بعد ظہر اور عصر کے درمیان علم تجوید کی تعلیم ہوتی تھی۔ آپ بہترین قاری بھی تھے، آپ نے صرف کرامات اور قصے سنے غوث پاک کے۔ آپ کا یہ علمی مقام ذرا سماعت کریں۔
آپ کے برابر کا کوئی اس زمانے میں، آپ کسی بھی فن میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. مفسر کی حیثیت سے بے مثال، محدث کی حیثیت سے بے مثال، ایک قاری کی حیثیت سے بے مثال، فقیہ کی حیثیت سے بے مثال، امام کی حیثیت سے بے مثال. ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل اور بے مثال رکھا تھا. علم تجوید کی تعلیم ہوتی تھی. فتویٰ بغداد کے کچھ زمانے میں تو آپ کو مفتی اعظم عراق کہا جانے لگا. آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ بھی موجود ہے. فتویٰ نویسی کا شعبہ اس کے علاوہ تھا، اور مواعظ حسنہ کی مجالس. اچھا یہ سب تو چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عوام کا عوامی اجتماع میں آپ کے مواعظ، آپ کی تقریریں اور آپ کا بیان. اللہ اکبر. یہ موعظت اور تلقین سن ہجری 521 میں حضرت نے پہلی تقریر فرمائی. سن ہجری 521 میں پہلی تقریر آپ نے فرمائی. ابتدا میں سامعین کی تعداد بہت کم تھی، لیکن آپ کی پہلی تقریر نے بغداد میں تہلکہ مچا دیا. پھر تو انسانوں کا ایک دریا امٹ پڑا. ہر واعظ میں اس قدر ہجوم ہونے لگا کہ باب الشامیہ کی جامع مسجد میں حاضرین کے لیے تنگ ہو گئی. اب بغداد کی جو جامع مسجد تھی اب اس میں جگہ نہیں رہی. پھر کیا ہوا؟ یہ دیکھ کر آپ نے عیدگاہ بغداد کے ایک بڑے عیدگاہ میں پھر اپنے جلسے وہاں شروع کیے. وسیع و عریض میدان کو اپنے مواعظ کے لیے پسند فرمایا، اور پھر آپ عرصہ تک اسی مقام پہ وعظ اور نصیحت فرماتے رہے. بغدادیوں نے آپ کی خطابت اور موعظت سے متاثر ہو کر بغداد کے باہر اب عیدگاہ کی زمین بھی کم پڑنے لگی، تو اب بغداد شہر سے باہر بیابان میں پھر ایک بہترین بڑے میدان کا انتظام کیا گیا. لاکھوں کی تعداد میں 70 ہزار ایک مجلس میں آپ کے ایک جلسے میں لوگ شریک ہوتے تھے. اور آپ کی اس بہت بڑی کرامت ہے کہ جو اگلا بندہ، اس وقت مائک وائک تو تھا نہیں، کوئی اسپیکر وغیرہ تو تھا نہیں، آپ جب وعظ فرماتے، جب آپ تقریر فرماتے تو سامنے بیٹھنے والا پہلا آدمی جس انداز میں سنتا، ٹھیک اسی طرح اسی آواز میں سب سے اخیر میں بیٹھنے والا بھی اسی طرح سماعت کرتا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی کرامت سے نوازا تھا کہ آپ کی آواز مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر انسان کے کانوں تک پہنچائی جاتی تھی. بغدادیوں نے آپ کی خطابت اور موعظت سے متاثر ہو کر بغداد کے باہر ایک طویل و عریض رباط تعمیر کرائی. زاویہ یہ خانقاہ کی شکل میں نظر آنے لگی. اس طرح ایک خانقاہ قادریہ وجود میں آیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت یہاں دستور کے مطابق جمعہ، یکشنبہ، دوشنبہ کو دعوت، رشد و ہدایت فرمایا کرتے تھے. دوستو عزیزو، یہ تو آپ کے مواعظ اور آپ کی تقریر کا یہ انداز. مگر بغداد جو ہے وہ عربوں کا بھی وہاں بہت آنا جانا تھا. عرب بھی وہاں آتے تھے، عربی زبان رکھنے والے. اور لوگوں نے تانا شروع کر دیا کہ یہ فرزند رسول ہے، نبی کا بیٹا ہے، مگر اس کو عربی نہیں آتی. تو ایک دن کیا ہوا، اسی غم میں اور اسی رنج میں آپ رات میں سوئے. سونے کے بعد آپ خود بیان کرتے ہیں اس واقعے کو. آپ خود اسی کتاب میں، یہ سرکار غوث پاک کی کتاب ہے، یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، بڑی مشہور کتاب. آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. سرکار نے فرمایا، بیٹا عبد القادر جاؤ میرے بندوں کو تقریر کرو، میرے بندوں کو واعظ اور نصیحت کرو، میری امت کو واعظ و نصیحت کرو. تو سرکار غوث پاک نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عجمی زبان میں، اس وقت سرکار غوث پاک کی مادری زبان فارسی تھی، آپ فارسی میں خطبے فرماتے. کہا میری تقریروں میں، میرے اجتماع میں بہت عرب بھی آتے ہیں، مگر مجھے عربی میں اتنا عبور حاصل نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا، اور کچھ پڑھنے کے بعد سرکار غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا.
7 مرتبہ ڈالا. صبح ہوئی آپ بیدار ہوئے, پھر مجلس لگ گئی, منبر نور پر آپ جلوہ افروز ہوئے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, دل میں علم اور حکمت, علم و عرفان کا ایک سمندر موج زن ہے, مگر زبان پہ نہیں آ رہا, زبان متحرک نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. اتنی پریشانی میں دوسری رات کو جب آپ سوئے تو آپ کے جد امجد علی مرتضی شیر خدا مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خواب میں تشریف لاتے ہیں, اور آپ نے کچھ پڑھا اور 6 مرتبہ سرکار غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. اس کے بعد معاملہ یہ ہو گیا, اس کے بعد کے حالات یہ ہو گئے کہ اب سرکار غوث پاک عرب میں, عربی زبان میں ایسا واز فرماتے کہ ایک مادرزاد عربی بھی اس طرح کی عربی میں گفتگو نہیں کرتا. عربی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فصاحت اور وہ بلاغت عطا کر دی. اللہ اکبر. کہ آپ کے خطبات میں, آپ کے مواعظ حسنہ, آپ کی محافل میں, اللہ اکبر, 40 خطبے سرکار غوث پاک کے ایک کتاب میں جمع ہیں. وہ 40 خطبے اگر آدمی پڑھ لے تو یقیناً عارف باللہ ہو جائے گا, ولایت کے درجے تک پہنچ جائے گا, اگر اس پر صدق دل سے عمل کر لے. 40 مواعظ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ پھر آپ کے مواعظ اور آپ کی محفلوں کا عالم کیا ہوا, ذرا اس منظر کو سماعت فرمائیں, پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی پر. سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں, سنیے توجہ سے, سن ہجری 521 میں 16 شوال سہشنبہ یعنی منگل کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے عالم رویا میں مشرف ہوا. میں نے دیکھا کہ حضور مجھے واعظ کہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ حضور میں اجمی ہوں, بغداد کے فصحا کے سامنے عربی کھولتے ہوئے ڈرتا ہوں, یعنی عربی پہ ابھی اتنا کمانڈ حاصل نہیں ہے. میں ان حضرات کے سامنے کیوں کر کلام کروں, ایسا نہ ہو کہ بغداد کے فصیح و بلیغ حضرات مجھ پر یوں طعنہ زن ہو کہ اولاد نبی ہونے کے باوجود عربی سے نابلد ہے اور پھر بھی واعظ اور پند و نصیحت میں سرگرم ہے. میری اس گزارش پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, 7 مرتبہ آپ نے کچھ پڑھا, دم کیا, اور پھر غوث پاک کے دہن مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا, اور پھر اسی طرح دوسرے دن مولائے کائنات نے کیا. اس کے بعد ہر چند کے میرے سینے میں دریا علم موجزن تھا مگر زبان نہیں کھلتی تھی, یہاں تک کہ میرے جد امجد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور 6 مرتبہ کچھ پڑھ کر میرے منہ پہ دم کیا, پھر میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا, اور پھر فوراً میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے واعظ شروع کر دیا. اب اس کے بعد کا جو عالم ہے, توجہ دیں, اب میری طلاقت لسانی سارے بغداد میں اس کی دھوم مچ گئی. خود میرے دل میں جوش سخن کا یہ عالم ہو گیا کہ اگر کچھ عرصہ خاموش رہتا اور واعظ نہ کہتا تو میرا دم گھٹنے لگتا. واعظ اور نصیحت سے یہ دین پھیلا ہے. یہ علماء کرام کی تقریریں, ان کے بیانات اگر نہ ہو تو لوگ جہالت میں مر جائیں گے, جہالت میں اپنی زندگی کو گزار کر, اور اسی طرح بے علم اور بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے. یہ مواعظ اور یہ جلسوں, یہ تقریروں کی محفلیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام میں, عامت المسلمین میں ایمان جاگتا ہے اور عمل کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے, اور لوگوں میں علم پھیلتا ہے, دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے. تو سرکار غوث پاک کا سب سے اونچا جو منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا وہ یہ ہے, ایک واعظ کی حیثیت سے. خود میرے دل میں جوش سخن کا یہ عالم تھا کہ اگر کچھ عرصہ خاموش رہتا اور واعظ نہ کہتا تو میرا دم گھٹنے لگتا تھا. اول میری محفل تذکیر میں تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے, مگر آخر میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ
ہجوم اتنا، بھیڑ اتنی کہ مسجد میں گنجائش ناممکن ہو گئی. بالآخر عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا اور پھر وہاں بھی تنگی ہونے لگی. پھر شہر کے باہر انتظام کیا گیا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں 70,000 افراد میری مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے. اور ان کی گرد سے، عیدگاہ کے گرد ایک حلقہ بن جاتا تھا اور دور سے تو وہ نظر آتا تھا. یعنی قریب میں بیٹھنے والا مجھے دیکھتا اور سنتا، اسی طرح اخیر میں بیٹھنے والا مجھے اسی طرح دیکھتا اور سنتا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں تذکرہ غوث العظم میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت کے کلام موجز بیان میں وہ تاثیر تھی کہ جب آپ آیات وعید کے معانی ارشاد فرماتے تھے تو تمام لوگوں کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. یعنی آپ اپنی تقریر میں جب قرآن حکیم کی وہ آیات جو جہنم اور عذاب آخرت کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، جب اس کو آپ بیان فرماتے تو لوگوں کے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اور جب آپ چہروں کا رنگ ان کا اڑ جاتا تھا. کچھ لوگ تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے تھے، رقت طاری ہو جاتی تھی. جب آپ رحمت الہی کی تشریح و توضیح اور اس کے مطالب بیان فرمانے لگتے تو لوگوں کے دل غنچوں کی طرح کھل جاتے تھے. اکثر حاضرین تو بادئ ذوق اور شوق سے اس طرح مدمست ہو جاتے، اس طرح مدہوش ہو جاتے تھے کہ بعد ختم محفل ان کو ہوش آتا تھا. وہ پوری طرح بے ہوش ہو جاتے تھے، محفل کے بعد انہیں ہوش آتا تھا. اور محفل میں ہی کچھ کا حال تو یہ ہوتا کہ محفل میں ہی کچھ لوگ جاں بحق ہو جاتے تھے، یعنی ان کا انتقال ہو جاتا تھا. یہ آپ کے خطبات اور آپ کی تقریروں میں اللہ نے وہ اثر رکھا تھا. آپ فرماتے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی در مجلس واعظ حضرت غوث الثقلین 400 نفر دوات و قلم گرفتہ می نشستن و آنچے از او کے می شنیدن املا کردن. یعنی وہ کہتے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہ آپ کی محفلوں میں 4000 ایسے ہوتے، 400 آپ کے شاگرد ایسے ہوتے جو کاپی اور قلم لے کے بیٹھتے اور جو کچھ آپ بیان فرماتے اسے لکھتے جاتے. اور اس طرح آپ کے مواعظ اور آپ کی تقریریں، آپ کے خطبات ہم تک آج پہنچے ہیں. اسی وقت آپ کا یہ دوست و عزیز و سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا اس دور میں محدثین اور فقہا کی نگاہ میں یہ عالم رہا کہ آپ کو اس دور کے فقہا نے اپنا امام بنایا، محدثین نے اپنا امام بنایا اور آپ سے سند حدیث کو لیا. عزیزان محترم، شاید میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، بس میں اختتام کی طرف اپنی گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ علمی مقام اور آپ کی وہ علمی خدمات جو آپ نے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بدلہ وہ عطا کیا کہ قیامت تک آپ کا ذکر اسی طرح امت میں جاری و ساری رہے گا. اور امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کیا خوب اپنا نذرانہ عقیدت غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. عزیزان محترم، آپ کی درسگاہ کے باہر ایک کتا بیٹھا کرتا تھا، بڑا زبردست، آپ کا وفادار، آپ کا عقیدت مند. شہر بغداد میں ایک شیر آ گیا المختصر، اس نے بغداد کی ایک گائے پر حملہ کیا تو سرکار غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا وہ کتا وہ شیر پر لپک پڑا اور اسی منظر کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. عزیزان ملت، انشاءاللہ تعالی یہ عقیدت جو ہماری سرکار غوث پاک سے یہ عقیدت اور یہ نسبت جو ملی ہے، کل انشاءاللہ تعالی روز محشر بھی سرکار غوث پاک کی یہ عقیدت یہ نسبت ہمیں ضرور کام آئے گی. اور ان اولیاء کرام سے ہمارے جذبات جو وابستہ ہے، ہماری نسبتیں جو قائم ہے، ہماری عقیدتیں جو قائم ہے، انشاءاللہ تعالی کل یہ عقیدت یہ محبت کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں مغفرت عطا کر دے گا، ہمیں نجات عطا کر دے گا. اور دوستو عزیزو، بس اس ایک جملے پر آج کی میں اپنی اس گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا اور ختم کر دوں گا کہ یہ اللہ کے دوست، یہ اللہ کے اولیاء، ان پر مسلمان پہ 5 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے، سال میں 1 مرتبہ 1 مہینہ کے روزے فرض ہوتے ہیں، مگر یہ پورا سال، یہ پورا 24 گھنٹہ نماز میں رہتے ہیں. بھائی ان پر 5 ہی وقت کی نماز فرض ہے، مگر 24 گھنٹہ نماز میں، نوافل کی کثرت پہ کثرت، روزہ میں. اللہ اکبر. یہ کیوں ہے؟ یہ اپنے غلاموں کے لیے، اپنے وفادار عقیدت مندوں کے لیے، کہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا، پروردگار فرائض و واجبات شریعت مطہرہ کی پابندی کی بدلے میں انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، مگر نوافل کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندے، میں نے فرائض و واجبات جو تجھ پر کیے تھے اس کو تو نے ادا کیا اور اس کے بدلے جنت تیرے منتظر ہے، مگر جو نوافل نے میرے لیے کیے ہیں اس کا بدلہ تو بول، تو کیا چاہتا ہے؟ نوافل ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ بندے سے پوچھے گا کہ میرے بندے جو ایکسٹرا نے میری بندگی کی ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں، تو بول تو کیا چاہتا ہے اس کے بدلے. تو اس عقیدت اور اس نسبت کو سنبھال کے رکھو. کل قیامت کے دن سرکار غوث پاک نے اگر کہہ دیا کہ مولا تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے میں اپنے لیے، ان نوافل کے بدلے میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے غلام گنہگار ہے مولا، اس کے بدلے میں تو ان سب کی بخشش فرما دے. دوستو عزیزو، تو یہ اللہ کے ولیوں کی نسبت جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آنے والی ہے انشاءاللہ، اور حشر کے میدان میں بھی ان اولیاء کرام کی عقیدت اور نسبت اور ان کی غلامی کل انشاءاللہ ہمیں جنت میں بھی لے جانے کے لیے کام آنے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں غوثیت معاب کی عقیدت اور محبت کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیں سرکار غوث پاک کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.